عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زندگی رمضان جیسی اور موت عید جیسی۔ گزشتہ چند سالوں سے ماہ رمضان المبارک کے دوران عموماً سوشل میڈیا پر ایک جملہ دکھائی دیتا ہے جو کچھ یوں ہے کہ اگر زندگی رمضان جیسی بنا لو تو موت عید جیسی بن جائے گی۔ یہ تو پتہ نہیں کہ یہ کس مرد دانا کے ندرت فکر کا شاہکار ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ بات 100% صحیح ہے اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم اسی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس ایک جملہ کے اندر ایک بندہ مومن کے لیے زندگی اور موت کا پورا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ ایسا فلسفہ جس کو اگر سمجھ لیا جائے اور اپنا لیا جائے تو جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو نہ سمجھنے اور نہ اپنا سکنے کی صورت میں لوگوں کی اکثریت کے لیے مرنا تو مشکل دکھائی دے ہی رہا ہے، جینا بھی کچھ اتنا آسان نہیں رہا ہے۔ زندگی اگر رمضان جیسی بن جائے تو موت عید جیسی بن جاتی ہے۔ اس فلسفہ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے اور عید کیا ہے۔ رمضان المبارک کچھ پابندیوں کے عائد ہو جانے کا نام ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران قدم قدم پر وقتاً فوقتاً ہمارے اندر کھانے پینے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس تقاضے کی تکمیل کرنی چاہتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا تو روزہ ہے، سو ہم اپنے اوپر پابندی عائد کرتے ہوئے اپنی خواہش کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ پورا چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد عید کا دن آتا ہے جو ان ساری پابندیوں کو اٹھا دیتا ہے، اور وہ چیزیں جو رمضان المبارک کے دن کے اوقات میں ہمارے لیے کھانی ممنوع تھی اور پینی ممنوع تھی، وہ کھانی پینی جائز ہو جاتی ہے۔ گویا رمضان المبارک قدم قدم پر پابندیوں کی مشقت کو برداشت کرنے کا نام ہے، اپنی پسندیدہ اشیاء سے محرومی پر صبر کرنے کا نام ہے، اور عید کا دن ان ساری پابندیوں کے ہٹ جانے کا نام ہے اور آسانیوں اور راحتوں کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور عید الفطر کا جو دن ہے وہ شکر کا دن ہے۔ یہی فلسفہ اور یہی تعلق، یہی ریلیشن شپ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالمحن بنایا ہے، محنت کی جگہ، مشقت کی جگہ۔ یہاں ایک بندہ مومن کو قدم قدم پر محنت اور مشقت کرنا ہے، اسے اپنے حقوق کی طرف دیکھے بغیر اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے، اسے ایک آزاد زندگی گزارنے کی بجائے ایک پابند زندگی گزارنی ہے۔ یہ ساری چیزیں صبر کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس حد تک صبر کرتے ہوئے گویا زندگی ایک پابندیوں کا مرکب بن جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ قید خانے کے اندر اگر آپ کو B کلاس بھی مل جائے تو پھر بھی بہرحال وہ قید خانہ ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پابندیاں وہاں لازماً انسان کو فیس کرنا ہوتی ہیں۔ یہی حال ایک بندہ مومن کا اس دنیا میں ہے۔ پھر جب وہ دنیوی زندگی گزارتا ہے اور موت کا دن آتا ہے تو موت کا دن ان ساری پابندیوں کے اٹھ جانے کا نام ہے، تو گویا موت کا دن اس کے لیے عید کا دن بن جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، مگر یہ تحفہ کس کے لیے بنے گی؟ وہ اس بندے کے لیے جس نے زندگی کو ایک قید خانہ یا دنیا کو ایک قید خانہ بنا لیا ہوگا۔ اس کے لیے پھر موت کا دن جب آئے گا تو وہ خوشیوں، راحتوں اور مسرتوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں ہر معاملے کے اندر پہلے مشکلات ہیں اور بعد میں آسانیاں ہیں، پہلے محنت کرنی ہے اور بعد میں اس کا نتیجہ ملنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم سارا سال پہلے محنت کرتا ہے
اور اس کے بعد پھر وہ کامیابی کی خوشی کو حاصل کرتا ہے۔ ایک کسان پہلے محنت کر کے بیج کو بوتا ہے اور اس کے دیگر لوازمات اور تقاضوں کو پورا کر کے پھر صبر سے انتظار کرتا ہے اس وقت کا کہ جب پکی ہوئی لہلہاتی ہوئی فصل اس کا مقدر بن سکے۔ اسی طرح ایک آدمی پہلے سارا مہینہ جاب پہ جاتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ اس بات کا مستحق بنتا ہے کہ اس کی جیب روپوں سے بھری جا سکے۔ اللہ حاضر قیاس، ایک آدمی پہلے سارا دن روزے کی مشقت برداشت کرتا ہے اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ شام کو افطاری کو انجوائے کر سکے۔ اسی طرح ایک آدمی پہلے سارا مہینہ روزے رکھتا ہے اور سارا مہینہ روزے رکھنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ عید کی خوشیوں کو انجوائے کر سکے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پر محنت پہلے ہے اور نتیجہ اس کا بعد میں ہے۔ یہی معاملہ وسیع تر پیمانے میں دنیا اور آخرت کے درمیان ہے کہ دنیا دارالمحن ہے، پہلے یہاں محنت کرنی ہے اور اس کے بعد آخرت کے اندر جا کر ہم نے نتیجہ لینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، کھیتی کے اندر بھی دو پیریڈ ہوتے ہیں۔ پہلے پیریڈ کے اندر محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور اگلے پیریڈ کے اندر پھر اس کا رزلٹ ملتا ہے، انسان کو خوشیاں اور راحتیں ملتی ہیں۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنتیں اور مشقتیں جھیلتا رہتا ہے اور ان محنتوں اور مشقتوں سے گزرتا ہوا بالآخر اپنے رب سے تیری ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وان الجنۃ حفت بالمکارہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ایسے کاموں سے جو نفس پر ناگوار گزرتے ہیں۔ جتنے زیادہ انسان ایسے کام کرے گا جو نفس کو پسند نہیں ہے، طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، اتنا ہی جنت اس کے لیے اوپن ہوتی چلی جائے گی۔ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم کو بھی ایک چیز سے ڈانپا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ شہوتیں، لذتیں، من پسند خواہشات۔ جتنی زیادہ انسان اپنی خواہشات کو اندھا دھند پورا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی گویا وہ جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال کھونٹی سے بندھے ہوئے گھوڑے کی مانند ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کیسی بلیغ اور خوبصورت مثال ہے۔ کھونٹی کے ساتھ جو بندھا ہوا گھوڑا ہے، ایک حد تک اس کے پاس آزادی بھی ہوتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ایک حد تک وہ موو کر سکتا ہے۔ جو ہی وہ ایک حد سے باہر نکلنے لگتا ہے فوراً ہی رسی کا تناؤ اس کو بتا دیتا ہے کہ بس اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ یہی معاملہ ایک بندہ مومن کا ہے۔ قدم قدم پر اس کے لیے پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، پہلے مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پہلے امتحان ہیں اور بعد میں ان کے نتائج ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازنا تھا تو قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور وہ ساری معاملات سے، سارے امتحانوں سے سرخرو ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر جب وہ سارے امتحانوں سے سرخرو ہو کر نکل گئے، اب اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تیرے سر کے اوپر کائنات کی امامت کا تاج رکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ لوگوں جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے نا اتنی ہی بڑی اس پر ملنے والی جزا بھی ہوتی ہے۔ تو مصیبت بہرحال پہلے ہوتی ہے اور جزا بعد میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جزا آپ کو پہلے مل جائے اور مصیبت بعد میں آئے۔ تو ساری بات کا نقطہ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں مشکلات اور دشواریاں پہلے ہیں اور آسانیاں اور راحتیں بعد میں ہیں۔ قرآن نے کہا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ بے شک ان قریب اللہ تعالیٰ تنگیوں کے بعد آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مشکلات سے گزرے بغیر آسانیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم صبر کا امتحان پاس کیے بغیر شکر تک جانا چاہتے ہیں، ہم رمضان المبارک سے گزرے بغیر عید تک جانا چاہتے ہیں، ہم زندگی فرعون والی گزارنا چاہتے ہیں اور انجام موسیٰ علیہ السلام والا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟
دنیا کی رونقیں نقد ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں اور فوری طور پر محسوس بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہر کوئی ان رونقوں کو پانے کے لیے لپکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت ادار ہے، آنکھوں کے سامنے دکھائی بھی نہیں دے رہی، فوری طور پر محسوس بھی نہیں ہو رہی، اس لیے انسان اس حوالے سے کوئی خاص رغبت اور کشش اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اور یہی چیز ہر دور کے اندر لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنی رہی ہے، آخرت کا ادار ہونا اور نگاہوں سے اوجھل ہونا، اور دنیا کا نقد ہونا اور نگاہوں کے سامنے ہونا، یہی چیز ہر دور کے انسان کے لیے فتنہ بنی رہی ہے۔ اور اس دور میں تو یہ فتنہ اور بھی زیادہ ہے کہ جتنی زیب و زینت کے ساتھ دنیا اس دور میں سامنے آئی ہے، اس سے پہلے شاید کسی دور کے اندر نہیں تھی۔ ایمان بالغیب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان بصیرت کی آنکھ سے اس آخرت کو دیکھ لے اور اس نہ دکھائی دینے والی جنت کو محض اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے مان لے، اور اس کو اپنی توجہات کا مرکز و محور بنا لے، اور اس کی خاطر اس دنیا کی کچھ آزادیوں کو چھوڑنے پر بھی رضامند ہو جائے۔ انسان کا نفس آزادی پسند ہے، یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی خواہشات کو پورا کروں، اسے پابندیوں سے نفرت ہے، اور ایمان جگہ جگہ پر پابندیاں عائد کرتا ہے اور بندہ مومن سے ایک پابند زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر حقیقت شناس نگاہوں سے دیکھا جائے تو زندگی کا سارا حسن ہی پابندیوں میں ہے۔ آزادیوں کے اندر تو آوارگیاں ہی آوارگیاں ہیں، بے شک آزادیوں کے اندر وقتی طور پر بہت مزہ ہے، مگر یہ سارے مزے، یہ لذتیں، یہ راحتیں انتہائی عارضی، سطحی اور کھوکھلی ہیں، اور ان کے اندر کوئی حقیقی خوشیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اصلی دائمی اور پائیدار خوشیاں وہ پابند زندگی کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ ایک نقطہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اسے آزادیوں سے زیادہ پابندیوں سے محبت ہونی شروع ہو جائے۔ تو انسان عام طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اپنی عجلت پسندی کی بنا پر۔ آپ غور کریں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، جب یہاں سے جاتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے، آنے میں بھی پابند ہے، جب مالک چاہے گا آ جائے گا، جانے میں بھی پابند ہے کہ جب مالک نے چاہا اس نے بلا لینا ہے۔ درمیان میں جو 50 60 70 سال کا عرصہ ملا ہے نا، اس میں انسان کو کچھ آزادی اور اختیار ملا ہوا ہے، اور یہ اختیار یہ دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ انسان اس آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان اس آزادی کے چھننے سے پہلے، موت نے آ کر تو اس کو چھین ہی لینا ہے، اس کے چھننے سے پہلے انسان اپنی مرضی سے اس آزادی سے دستبردار ہو جائے اور اپنے خالق اور مالک سے یہ کہے کہ مولا یہ زندگی تیری دی ہوئی ہے اور اس کے اندر مرضی بھی تیری ہی چلے گی، میری کوئی مرضی نہیں۔ اگر انسان اس طرح زندگی گزارنے پر رضامند ہو جائے تو یہ چند دن کی تو بات ہے، زندگی چند روز کی زندگی ہے نا، اس کے بعد موت جب آئے گی تو ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور انسان کو ایسی آزادیاں میسر آئیں گی جن کا آج وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن ایک پابند زندگی گزار کر قبر میں جاتا ہے اور سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، اے بندے سو جا اس پہلی رات کی دلہن کی طرح کہ جس کی خوابگاہ کے اندر سوائے اس کے محبوب کے اور کوئی نہیں آیا کرتا ہے۔ تو یہ عروس کا لفظ عربی میں دلہن کے لیے آتا ہے، اسی سے عرس کا لفظ بنا۔ اولیاء کرام کے جو عرس منائے جاتے ہیں اس کا فلسفہ یہی ہے کہ عام لوگوں کا جو یوم وفات ہے وہ تو یوم وفات ہوتا ہے نا، موت کا دن، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے وہ یوم وفات نہیں بلکہ یوم وصال ہوتا ہے، محبوب سے ملاقات کا دن، گویا روح کی شادی کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ کیسی قابل رشک زندگی ہے یہ، کیسی قابل رشک موت ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی اور ایسی موت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔